نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے شرم و حیا انسانیت کا لباس ہے اس عنوان پر چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری مسلمان کے پاس سے گزرے، اپنے بھائی کو بہت زیادہ شرم و حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ حیا دراصل ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ایک اور موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرم و حیا صرف بھلائی کا باعث بنتی ہے۔ میرے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ادیان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہمارے دین کی جداگانہ پہچان صرف اور صرف شرم و حیا ہے۔ ایک بار محسن انسانیت میرے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی غیر موجودگی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتے رہا کرو۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی برے کام سے روکنے کا جو واحد سبب ہے وہ صرف اور صرف شرم و حیا ہے، اور جب کسی میں شرم کا فقدان ہو جائے اور حیا باقی نہ رہے تو اس کا جو جی چاہے گا وہی کرے گا، اور جب انسان اپنی مرضی کا غلام بن جاتا ہے تو تباہی اس کا یقینی انجام بن جاتی ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہے تو اس سے شرم و حیا چھین لیتا ہے۔ ایک طویل حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسے کہ اس سے کرنی چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا، الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگرانی کرو، پیٹ کی جو کچھ پیٹ میں بھرا ہوا ہے اس سب کی نگرانی کرو، اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کو یاد کرو۔ بس جس نے ایسا کیا سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس حدیث پاک میں فکر و عمل سے موت و حیات تک کے تمام امور میں حیا کا درس دیا گیا۔ حقیقت یہی ہے کہ حیا کی سب سے زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، اس لیے کھلے چھپے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے حیا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حیا کا مطلب اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ جلوت ہو، خلوت ہو، برائیوں سے بچنا، نیکیوں میں سبقت اختیار کرنا ہی تقوی ہے۔ حضرت ابن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی شرمگاہ محفوظ رکھو، کسی کے سامنے نہ کھولو سوائے اپنی بیوی یا باندی کے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تنہائی میں بھی شرمگاہ نہ کھولی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جواباً ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواری پردہ نشین عورتوں سے بھی کہیں زیادہ حیادار تھے، اسی لیے ہر قبیح قول فعل اور اخلاق سے گری ہوئی ہر طرح کی حرکات اور سکنات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن عفت اور عصمت تا حیات پاک رہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش کلام کرتے تھے، نہ بیہودہ گویائی کرتے تھے، نہ ہی بازاروں میں شور کیا کرتے تھے، برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے، یہاں تک کہ زوجہ محترمہ ہوتے ہوئے بھی بی بی پاک نے بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ نہ دیکھا تھا۔ محسن انسانیت میرے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جب آپ بہت چھوٹی عمر میں تھے، آپ اپنے چچا کی گود میں کھیل رہے تھے تو ایک بار پاجامہ مبارک تھوڑا سا نیچے کو سرک گیا تو حیا کے مارے بے ہوش ہو گئے، تب پانی کی چھینٹوں سے ہوش دلایا گیا۔ چنانچہ بعد از بعثت حضرت جرحید بن ابن خویلد سے روایت ہے کہ محسن انسانیت آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ران بھی سطر میں شامل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اپنی ران نہ کھولو، نہ کسی زندہ یا مردہ آدمی کی ران کی طرف بھی نظر نہ کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے مرد دوسرے مردہ کی سطر کی طرف اور مرد دوسرے مرد کی سطر کی طرف، عورت دوسرے عورت کی سطر کی طرف نگاہ نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تو یہاں تک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں تنہائی کی حالت میں بھی برہنگی سے پرہیز کرو، یعنی سطر نہ کھولو، کیونکہ تمہارے ساتھ فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور کسی بھی وقت جدا نہیں ہوتے، لہذا ان کی شرم کرو اور ان کا احترام کرو۔ چنانچہ فقہا لکھتے ہیں سوائے قضاء حاجت اور وظیفہ زوجیت کے اپنا سطر کھولنا جائز نہیں، اور بالکل الفن ننگا ہو کر غسل کرنا بھی خلاف سنت ہے، پس دوران غسل بھی کپڑے سے یا سطر سے ڈھانکا ہونا بھی بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت گویا سطر چھپی ہوئی ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیاطین اس کو تکتے ہیں، اپنی نظروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا مجھ تک یہ قول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو دیکھنے والوں پر اور جس کو دیکھا جائے۔ چنانچہ جب اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادھر سے اپنی نگاہ کو پھیر لو۔ حضرت برادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے علی اگر کسی نامحرم پر تمہاری نظر پڑ جائے دوبارہ نظر نہ کرو، تمہارے لیے بلا ارادہ پہلی نظر تو جائز ہے مگر دوسری نظر ناجائز ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی مرد مومن کی کسی عورت کے حسن و جمال پر نظر پڑ جائے تو وہ پھر اپنی نگاہ نیچی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت نصیب فرمائے گا جس کی لذت و حلاوت اس مرد مومن کو محسوس ہوگی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی نامحرم آدمی کسی عورت سے تنہائی میں ملے اور وہاں تیسرا شیطان موجود نہ ہو۔ ایک موقع پر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو اور اس معاملے میں بہت احتیاط کیا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
میرے آقا انعامدار محسن کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم ان عورتوں کے گھروں میں مت جایا کرو جن کے شوہر باہر گئے ہوئے ہوں، کیونکہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم عورت کی طرح دیکھنا ہے، کانوں کا زنا حرام آواز کا سننا ہے، زبان کا زنا ناجائز کلام کرنا، ہاتھ کا زنا ناجائز پکڑنا ہے، پیر کا زنا حرام کام کی طرف چل کر جانا ہے، دل کا زنا خواہش کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے تو ہمیں حکم ہوا کہ تم دونوں ان سے پردہ کرو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نابینا نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں انہیں نہیں دیکھتی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں والا حلیہ اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردانہ انداز اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ اسی مضمون کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یوں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت فرمائے جو مردوں کا سا لباس پہنتی ہے۔ شرم و حیا بعض اوقات بوجھ تصور ہوتے ہیں اور بہت کچھ معاشرتی تقریبات میں تکلیف باعث بھی شاید سمجھے جاتے ہوں، جیسے مردوں اور عورتوں کے لیے قیام و طعام، نشست برخاست، جدا جدا انتظام کرنا، اور زنانے میں مردوں کے داخلے پر جزوی پابندی، مرد حضرات کے لیے غیظ و غضب، نظریں نیچی رکھنے کا حکم، اور خواتین کے لیے حجاب، اوڑیوں کا قانون، بازاروں میں، میلوں ٹھیلوں اور کھیل تماشوں میں خواتین کی حتی الامکان حوصلہ شکنی وغیرہ۔ لیکن ان معمولی بارگاہ جیسی انتظامات کے نتیجے میں ایک بہت بڑا ثمرہ آور معاشرہ وجود میں آتا ہے، جہاں نسلوں کے نسب مکمل طور پر محفوظ ہوتے ہیں اور آنکھوں میں شرم و حیا کے بعد سینوں میں ایمان بھی سلامت رہتا ہے۔ یہ انتظامات اگرچہ بعض اوقات معمولی کفت کا باعث بھی بن جاتے ہیں، لیکن حساب کے عملی قاعدے کے مطابق آمدن اور خرچ کے تقابل کے بعد نفع یا نقصان کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس معمولی سی تکلیف کے عالم انسانیت کو اگر ایمانی اور روحانی جسمانی صحت بھی میسر آ جائے تو سودا صرف یہ مہنگا نہیں بلکہ تنہائی سود مند اور باور ہے۔ اس کے برعکس مخلوط محفل میں سب سے پہلے آنکھوں کی حفاظت مطلقاً ناممکن ہوتی ہے۔ آنکھوں کے راستے سے دل کی آلودگی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے، نظر دل کی صرف تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر بازی سے ناجائز آشنائیوں کے راستے کھلتے ہیں، پھر انسانی معاشرہ بالآخر تباہی کے اس گڑھے میں جا گرتا ہے جس سے بچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ ہر میدان عمل کی طرح جب حیا اور شرم کے میدان میں بھی آسمانی تعلیمات سے منہ موڑ کر روگردانی کی جائے اور احکامات ربانیہ کو پس پشت ڈال کر شادمانیوں کے گل چڑھے اڑائے جائیں گے تو تباہی اور بربادی انسان کا مقدر ٹھہرے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔